ابراہیم اس آگ سے پار ہو کے نکلے. عمر کتنی ہے؟ 17-18. اب فرمائے ابراہیم کی زوجہ جناب ہاجرہ بوڑھی ہو گئی، اتنے سال اولاد نہیں ہوئی. جبرائیل نازل، اب یہ بڑھاپے کا امتحان ہے. اب پھر بتاؤں گا کہ یہ ہے مقام ابراہیم اور وہ تھا مقام حسین. فرمائے بڑھاپا آیا، اتنے سال تک جناب ابراہیم کا اولاد نہیں ہوئی. جبرائیل پیغام لے کر آیا کہ خدا آپ کو ایک بیٹا دینا چاہتا ہے. جناب ہاجرہ نے اپنے چہرے پر مارنا شروع کیا کہ اس بڑھاپے میں اولاد کا اللہ کا حکم ہے، وہ جوانی میں دے یا بڑھاپے میں دے، اس کا امر ہے، تمہیں منظور ہونا ہے کہ ٹھیک ہے، جو اللہ کی رضا ہے اس میں راضی. اتنے سالوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، شیر خوار بیٹا ہے. اب حکم آیا ابراہیم بیوی اور بچے کو ایک ایسی زمین پہ لے جا جو خشک زمین ہے، ذی زرع ہے، جہاں پہ کوئی فصل نہیں ہوتی، کوئی پانی نہیں، اور خشکی اور گرمی ہے. ابراہیم نے یہ نہیں کہا خدا کیوں، فرمایا جو دین میں کیوں کرے اس کا ایمان کمزور ہے. جو سمعن وطاعتن، مولانا داڑھی کیوں رکھیں، مولانا خمس کیوں دیں، مولانا نماز کیوں پڑھیں؟ بھائی اگر کیوں کا جواب میں تمہیں دے دوں اور فائدہ بتا دوں تو ہر کوئی کرے. اگر میں کہہ دوں نماز پڑھنے سے اتنے پیسے ملیں گے تو ہر کوئی کرے گا. اگر میں کہوں خمس دینے سے اتنے فائدے ہوں گے ہر کوئی کرے گا. اگر نقصان بھی ہے تمہیں کرنا ہے کیونکہ خدا نے کہا ہے. آگ ظاہرا نقصان دہ تھے، ابراہیم کو گرایا گیا، لیکن اعتبار پروردگار عالم پہ تھا کیونکہ وہ بچانے پر آئے تو آگ کو بھی گلزار بنا سکتا ہے. اللہ نے کہا جاؤ. ابراہیم لے گئے، نو مولود بچہ. اتنے سالوں کے بعد یہ تصور کریے اگر آپ کو 25 سال 30 سال کے بعد اگر اولاد ملے اور خدا کہ کسی ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ جو صحرا ہے، زمین ذی زرع ہے، جو صحرا ہے. ابراہیم لے گئے، فرمایا جناب ہاجرہ کو وہاں پہ چھوڑا. بی بی فرماتے جب ابراہیم جانے لگے تو فرمایا میں بڑی غور سے دیکھ رہی تھی، ایک بار تو مڑ کے دیکھے گا باپ ہے، ایک بار تو مڑ کے دیکھ لے گا، لیکن ابراہیم نے مڑ کے نہیں دیکھا. یہ کہہ کر خدا اپنے بچوں کو تیرے حوالے کیا، کیونکہ اسی ابراہیم سے حسین کو پیدا ہونا ہے، اسی ابراہیم سے، اس کے اسماعیل سے حسین کو پیدا ہونا ہے، اور ان کو اس امتحان سے گزرنا ہے، اس آزمائش سے گزرنا ہے. جب تک انسان آزمائش اور مصیبتوں سے نہیں گزرتا تب تک یہ حسین کے کردار پہ نہیں چل سکتا. گھر میں بیٹھ کر نعرہ لگانے والے کبھی حسینی نہیں بن سکتے جب تک پریکٹیکلی لائن میں نہیں آتا اور پہلا عمل تمہارے وجود سے شروع ہوتا. پہلی جنگ تمہارے اندر ہے جو نفس کی جنگ ہے، روح کی جنگ ہے. سوال یہ جیتتا کون ہے، تو جیتتا ہے یا تیرا نفس جیتتا ہے؟ کنٹرول کس کا ہے تمہارے اوپر؟ ابراہیم کے ارادے پر الہی کنٹرول تھا، ابراہیم کے وجود پر خدا کا کنٹرول تھا. سوال یہ تمہارے وجود پر کس کا کنٹرول ہے؟ تو فرمایا ابراہیم نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا. جناب ہاجرہ فرمایا یہ صفا اور مروہ جاتے ہیں آپ صحیح کرنے، اتنی پیاس لگی، بچہ رو رہا ہے، ماں سے برداشت ہوتا ہے؟ کبھی کہاں بھاگ رہی ہیں، کبھی کہاں، خود بھی پیاسی، بچہ بھی پیاسی، دودھ خشک ہو چکا، بڑھاپا ہے، بیوی بوڑھی ہے، جوان نہیں ہے. تو سوچیے ایک بوڑھا انسان دوڑتا کیسے ہے؟ کبھی کہاں دوڑ رہی ہیں، کبھی اس پہاڑی تک، کبھی اس پہاڑی تک. آخر میں بھی تھک گئی، جب حوصلہ شکن ہو گئی. لیکن وہ خدا جو چاہے تو آگ کو گلزار بنا دے، چاہے صحرا کو دریا بنا دے. ایک مرتبہ اسماعیل نے پاؤں مارا، چشمہ جاری. جو صحرا تھا خدا نے آج اس کو کیا بنا دیا؟ مکے جا کر دیکھیے یہ کس کا نتیجہ تھا؟ ابراہیم کے ایمان کا اور اسماعیل کے قدموں کا. ایک صحرا تھا جہاں پہ اسماعیل پہنچا، وہاں پر بھی ملین لوگ ہیں. ایک صحرا وہ تھا جہاں پہ حسین پہنچا، وہ بھی جنت بن چکا ہے. دونوں نسل ابراہیم سے ہیں. مکے کو اگر مکہ بنایا تو اسماعیل نے، کربلا کو اگر کربلا بنایا تو حسین بن علی نے. دونوں جنت کے ٹکڑے ہیں. اب فرمایا یہ بچہ جوان ہوا، امتحان تو دیکھیے خدا کا، جوان ہو گیا، کڑیل جوان. اتنے سال ابراہیم نے بیٹے کو دیکھا نہیں. اب حکم ہو واپس جا. خوش ہوئے ہوں گے بیٹے سے ملنے جا رہا ہوں. کہ جب ملنے آئے یہ واقعات بھی دلچسپ ہیں. بالآخر بیٹے سے ملے، جوان بیٹا، اسماعیل جیسا حسین بیٹا، خوبصورت بیٹا، جس کو بچپن میں چھوڑ کے گئے تو صحرا تھا، جب واپس آئے تو بڑا گاؤں بن چکا، بڑے لوگ بس چکے، جوان بیٹا، رعنا بیٹا. اور فرمایا جب بیٹے سے ملے ہی تھے، رات کو سوئے خواب نے دیکھا کہ بیٹے کا گلا کاٹ. کتنا مشکل امتحان ابراہیم سے خدا لے رہا. کبھی بیٹا دے نہیں رہا، دے رہا ہے تو صحرا میں چھوڑنے کا بول رہا ہے. جب چھوڑنے ملنے کا بولا کہ اب کاٹو. صبح اٹھے ابراہیم، اور عجیب منظر یہ تھی، جبرائیل نے نہیں کہا، خواب میں خدا نے کہا. کیونکہ شاید ابراہیم کا ایمان متزلزل ہو جائے کہ یہ خواب ہے، اور خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈائریکٹ نہیں کہا، خواب میں کہا، کیونکہ ابراہیم کو آزمانا چاہا. اب جیسے اٹھے ابراہیم اسماعیل کو باہر لے گئے. کہ ماں کو بتاؤں گا، ماں تو برداشت نہیں کر پائے گی. یہ ایاک نعبد و نستعین کی منزل ہے، اتنی عبادت میں مضبوط ہے کہ حکم الہی آیا، ابراہیم نے چوں اور چرا نہیں کیا. کہ خدا نے کہا ہے تو کرنا ہے، وہ چاہے بیٹے کا گلا ہی کاٹنا کیوں نہ ہو. میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. وہ ابراہیم ہے، یہ اسماعیل ہے. کہ بابا پھر دیر کیسی؟ کہ تمہیں دیکھنا چاہ رہا تھا. کہ بابا دیر کیسی؟ بیچ میں شیطان بھی آیا جہاں آپ کنکر مارتے ہیں، بہت گمراہ کیا کہ
کہ اسماعیل تمہارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، بہک گیا ہے، ایسے خوابوں میں تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا جو نبی پر الزام لگائے وہ شیطان ہوتا ہے، لے گئے۔ اب کیونکہ باپ ہے، دیکھیں یہاں پر پھر بھی باپ کا جذبہ نہیں مرا، ایسا نہیں کہ ابراہیم کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں، بے تحاشا محبت ہے کیونکہ باپ ہے۔ اب ابراہیم کہتا ہے کیسے کاٹوں، کہیں ایسا نہ ہو میرا ہاتھ لرز جائے۔ تو کہا کہ آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہوں میرے لال، میں تجھے دیکھوں گا گلا کٹے گا، یہ منظر میں دیکھ نہیں سکتا۔ اور کہا میرے لال شاید تو بھی برداشت نہ کر سکے اور بھاگ جائے، تو تیرے ہاتھ کو بھی باندھتا ہوں، تیرے پاؤں کو باندھتا ہوں تاکہ تو ہل نہ سکے، ہم اطمینان سے اللہ کے حکم کو کیا کر سکے، ادا کر سکے۔ عجیب منزل فکر ہے کہ اکثر لوگ ممبر سے یہ پڑھتے کہ ابراہیم نے چھری چلائی نہیں، بس جیسے چلائی دمبا گیا، ایسا منظر نہیں تھا۔ اللہ نے پورا امتحان لیا لیکن اسماعیل کو بچایا، کیونکہ نسل اسماعیل سے حسین کو پیدا ہونا تھا، یہ مصلحت الہی تھی۔ لیکن ابراہیم نے چھری چلائی اور خوب چلائی، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اسماعیل گھر آیا تو جناب ہاجرہ نے گلے پر چاقو کے نشان دیے۔ بعض روایات میں بی بی زندہ رہی نہیں، اور بار بار یہ کہتی تھی اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا، اگر گلا کٹ جاتا تو کیا ہوتا۔ پہلے اکیلا چھوڑ کے گئے، اب میرے لال کو ذبح کرنے گئے، چھری چلائی۔ بہت پیاری روایت ہے، فرمایا ابراہیم نے بار بار چھری چلائی لیکن چھری چل نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ خلیل خدا کو جلا لایا۔ جب گلے پہ چھری چلا رہے گلا کٹ نہیں رہا، ایک مرتبہ ابراہیم نے چھری کو پتھر پر مارا، کہا چل کیوں نہیں رہی؟ تو فرمائیے تو بولنے اٹھا کہ ابراہیم میں کروں تو کیا کروں، خلیل کہتا ہے کاٹو، جلیل کہتا ہے نہ کاٹو، مانوں تو کس کی مانوں۔ اور فرمایا یہ تھا مقام ابراہیمی کہ مصیبتیں مختلف زندگی کے پہروں میں لی گئیں، وہ تھا مقام حسین کہ ہر مصیبت ایک دن میں آئی، بیٹے کا امتحان، بھائی کا امتحان، دوستوں کا امتحان، مشکل ترین منزل ناموس کا امتحان۔ تبھی حسین کے صبر کو پہاڑ مانا جاتا کہ ہر امام پر مصیبت زندگی کے، ابراہیم میں آگ میں گئے جوانی میں، بیٹا پیدا ہوا چھوڑ کے گئے بڑھاپے میں، پھر بیٹے پہ چھری چڑھی بہت بڑے بڑھاپے میں، لیکن حسین سے اللہ نے سارے امتحان ایک دن میں لیے، ایک دن میں۔ وہ دن بھی بہت چھوٹا تھا، صبح عاشور سے لے کر ظہر عاشور تک لاشیں اٹھا اٹھا کر میرے مولا تھک گئے۔ اس حسین ابن علی اور کربلا کو سمجھنا ہے، جب تک انسان قربانی نہیں دیتا عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ ابھی تک میں نے اپنے دین کے لیے کیا قربان کیا؟ اگر قربانی نہیں تو دین کا راہ و رسم قبول نہیں ہوتا۔ کبھی تمہارا مال چھینوں گا، کبھی تمہاری اولاد لوں گا، لیکن اصل قربانی تمہارے اندر ہے، جسے ہم جہاد اکبر کہتے ہیں۔ یہ لڑنا جہاد اصغر ہے، جہاد اکبر یہ ہے کہ ایک ظالم، ایک دشمن، ایک عدو تمہارے اندر بیٹھا ہے، وہ تمہارا نفس ہے۔ کبھی رات کے اندھیرے میں تمہاری آنکھ سے گناہ کرواتا ہے، کبھی تمہارے کانوں سے گناہ کرواتا ہے، کبھی تمہاری زبان سے گناہ کرواتا ہے۔ جب تک تو اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ نہیں بناتا، ساتوں اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جب تک اپنی زندگی کی روٹین ایسی نہیں بناتا جیسے علی ابن ابی طالب کی تھی کہ فرمائیے قبر روزانہ تجھے آواز دیتی ہے، اے روشنیوں میں سونے والو میرے پاس روشنی نہیں ہے، اے نرم بستروں پہ آرام کرنے والو میرے پاس کوئی نرمی نہیں ہے، اے تکیوں پہ سر رکھ کے سونے والوں میرے پاس کوئی تکیہ نہیں ہے، اے بچھوں اور سانپوں سے ڈرنے والوں میں بچھوں اور سانپوں کا گھر ہوں۔ اگر روشنی چاہیے تو نماز تہجد پڑھو۔ ہم اعمال سے بہت دور ہیں۔ کتنے مومنین ہیں جنہوں نے مفاتیح جنان پورا پڑھا، کتنے علی کے نعرے مارنے والے ہیں، کتنے مومنین ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کو ایک مرتبہ پورا پڑھا۔ جب تک آپ اہل بیت کو اسٹڈی نہیں کریں گے تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم نے جتنی معلومات لی ممبر سے لی، خود تو پڑھا نہیں۔ اب ظاہر ممبر پر جو آئے گا جو بولے گا وہ آپ کے ذہن میں سیو ہو جائے گا۔ کم از کم دن میں 2 کاغذ 3 پیپر 3 پیج پڑھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ اور بہترین چیز پڑھنے کے لیے قرآن کی تفسیر ہے، بہترین چیز قرآن سے شروع کریں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، 2 چیزیں اللہ چھوڑ کے گیا۔ اگر ہم نے اہل بیت کا ذکر ممبر سے کر رہے ہیں تو قرآن کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن کی کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تفسیر قرآن، بہترین تفسیر میری نگاہ میں تفسیر المیزان ہے، آیت اللہ عظمہ طباطبائی، بہترین تفسیر ہے۔ جو تفسیر موجود ان کو پڑھیے تاکہ قیامت کے دن جب خدا پوچھے اور فرمائے قرآن شکایت کرے گا، اے خدا میں اس کے گھر میں پڑھا رہا، اس نے مجھے سجا کر جھولے میں تو رکھا لیکن مجھے پڑھا نہیں۔ نہج البلاغہ شکایت کرے گی، احادیث معصومین شکایت کریں گے، علم اہل بیت شکایت کرے گا کہ ہم نے اتنی قربانی دی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ احادیث جو آپ تک پہنچی ایسے نہیں پہنچی، ایک ایک حدیث کو رد و بدل کرنے کے لیے کئی جانیں قربان ہوئی ہیں۔ ایک ایک صحابی جو حدیثوں کو یاد کرتا تھا، یہ معلوم اس کے پیچھے ہوتے تو اس کو قتل کریں، یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے جاتا تھا کہ چند حدیث مولا کی بچ جائیں۔ آج ایزیلی دستیاب ہیں لیکن مومن پڑھ نہیں رہا، یعنی دریا کے ساتھ رہے لیکن پھر بھی
پیاسا رہے۔ کربلا سیراب کرنے کی کتاب ہے اور کربلا زندگی کو سکھانے کا درس۔ دشمن نے تو یہ سوچا کہ حسین کو کربلا میں محدود کر دے گا، لیکن اللہ کا وعدہ تھا میں اس کربلا کو وسیع کر۔ کبھی بھی گھبرانا مت۔ بعض لوگوں کا ایمان ضعیف ہو جاتا ہے کہ مولانا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، شیعہ بگڑ گئے، جھگڑے ہو گئے، یہ ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے جب بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، لوگوں کا ایمان ضعیف ہو جاتا ہے، پھر میں کوئی روشنی دیتا ہوں، پھر ان کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ آج ایک سوال کرو اور مسائل کی طرف چل۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کریں امام زمانہ کا ظہور۔ ظہور کا مقصد کیا ہے؟ ظہور ہوگا تو کیا ہوگا؟ یا ظہور ہوگا تو مولا کیا کریں گے؟ ایک ہی مقصد ہے، جب امام کا ظہور ہوگا تو مولا حکومت قائم کریں گے۔ یہی مقصد ہے ظہور ہے نا، کہ دنیا کو جور، ظلم، فسق و فجور سے پاک کریں گے اور ایک عدل الہی کی حکومت کیا کریں گے؟ قائم کریں گے۔ اب دو سچویشن ہے، یا ہم انتظار کرتے رہیں کہ مولا آئیں حکومت قائم کریں، بالکل ایسے جیسے انسان بس اسٹاپ پر بیٹھ جاتا ہے، ٹرین کا انتظار کرتا ہے، بس کا انتظار کرتا ہے، ریلوے پہ بیٹھ جائے ٹرین کا انتظار کرے، بس اسٹاپ پہ بس کا انتظار کرے۔ کیا ہم بیٹھ جائیں اور انتظار کریں کہ امام کب آتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر ہم میں اور کوفیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو ہم کیا کریں؟ مقصد امام کو پورا کریں۔ مقصد امام کیا تھا؟ حکومت قائم ہو، کس کی؟ حضرت مہدی کی۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ حکومت مہدی کو قائم کرنا ہے۔